سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں اور سرزمین ہندوستان کا چپا چپا اور گلستان ہند کا پتا پتا اور ٹوٹا پھوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ ہندوستان کی مقدس سرزمین پر جب تک کہ گوری نگر مٹکے کالے انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور جب یہ سازشی قوم ہندوستان کے تخت و تاج کی مالک بن بیٹھی تو سب سے پہلے انگریزی اقتدار کے خلاف علم بغاوت ہم نے بلند کیا۔ راستوں کی قربت اور دوری سے بے فکر، راہوں کے قطرات سے بے فکر ہو کر ملک کی آزادی کی تلاش میں ہم نے پھانسی کے پھندے کو چوم کر منزل کا نشان پوچھا۔ تو کبھی ملک کی آزادی کے لیے ہم نے اپنے جسموں کو لہو لہان کروایا، آگ کے انگاروں میں جانا پسند کیا۔ ہم نے اس ملک کی آزادی کے خاطر برسر عدالت اور نغمے آزادی سنائی تو ماٹھا کے کوٹھیوں کو اپنا وطن بنایا۔ دوستو، اس طرح صدیوں غلامی کے بعد ہماری قربانی کی بدولت ہمارا ملک ہندوستان انگریزی اقتدار سے آزاد ہوا، اور ہم نے بہت سوچ سمجھ کر جمہوریت کا راستہ اختیار کیا کہ مختلف مذاہب و ادیان اور نظریات و عقائد کے کروڑوں ہندوستانی آزادی کی اس حقیقی دولت سے سرفراز ہو سکے۔ لیکن دوستو، آزادی کے بعد یوں ملے وطن کے لوگ ہم سے آزادی کے بعد جیسے بے حشباب کوئی دوسری شادی کے وقت۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، تاریخ کو اٹھائیے اور مطالعہ کیجیے کہ آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا، ظلم و استبداد کے کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے گئے۔ کبھی گورکشک کے نام پر اخلاق کا قتل کیا جاتا ہے تو کبھی مظفر نگر میں ہمارے ماؤں بہنوں کے عظمت سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، تو کبھی گجرات کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، کبھی برما میں ہمارے ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ آج تریپورہ میں ہمارے ماؤں بہنوں اور بچوں کو آلو ٹماٹر کی طرح کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ ہمارے مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے، مکاتب پر شک کی نظر ڈالی جاتی ہے، اور حد تو یہ ہو چکی ہے کہ آج شریعت میں مداخلت جا رہی ہے۔ کبھی آدھا کے خلاف پابندی تو کبھی طلاق شاہ پر آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو ایوان حکومت تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو، ارے و فرقہ پرست طاقتوں، اتحاد کے دشمنوں، سیکولرزم کے نام پر اپنی سیاست کی روٹی سیکنے والوں، کان کھول کر سن لو، جب تک اس دھرتی پر ایک کلمہ والا زندہ رہے گا، اللہ کی قسم ہم اپنی شریعت پر عمل کرتا رہوں گا۔ کل بھی ہم اپنی شریعت پر عمل کرتے تھے، آج بھی عمل کرتے ہیں، اور روز قیامت تک کرتے رہیں گے۔ کوئی ماں کا لال پیدا نہیں سے جو ہم کو اپنی شریعت پر عمل کرنے سے روک سکے۔ یاد رکھو، ہم کل بھی اپنی شریعت کے لیے، اپنی آزادی کے لیے سولی پر چڑھتے تھے، آج بھی چڑھ سکتے ہیں، اور توپ و تہنگوں کا مقابلہ آج بھی کر سکتے ہیں، بارودی سولوں سے جھلس سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، ہم اپنی دین و دھرم اور مذاہب و ملت پر آنچ آنے نہیں دے سکتے۔ مظلوم صحیح مجبور نہیں ہے ہم، مظلوم صحیح مجبور نہیں ہے ہم۔ اگر شریعت پہ آنچ آئی تو بابا ہم بھی ضد پہ آ جائیں گے۔ وقت کے غیور نوجوانوں، آج آپ کو ایک بات معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہندوستان کے اندر جو سازشیں رچی جا رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں رچی جا رہی ہے، اس کی یہ اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس ملک سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ مسلمانوں کو اس ملک سے اتنی محبت آخر کیوں؟ ہم کیوں نہ ملک سے محبت کریں؟ ہم جیتے جی بھی کرتے ہیں اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اور محبت کی سرٹیفکیٹ کے لیے کسی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں سے ہمیں لینے کی ضرورت نہیں۔ ملک سے محبت کرنے کا طریقہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا، محبت کا سلیقہ قرآن اور حدیث نے ہمیں سکھایا، ہمیں نابینوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف سازشیں، ہر طرف سازشیں۔ یہ بات صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، یقیناً آٹے میں نمک کی طرح ہے۔
لیکن ان کی وجہ سے ہندوستان کے ماحول بگڑ رہے ہیں، ہندوستان کے قاعدہ کلیہ بگڑ رہے ہیں، ہندوستان کے معمور بگڑ رہے ہیں۔ ہم تمام ہندو مسلم سکھ عیسائیوں کو چاہیے کہ ایسے آستین کے سانپوں کو، ایسے زہریلے سانپوں کو کچل ڈالے اور اپنے ملک کی وفا کی فکر کرے۔ وقت کے گئی اور نوجوانوں، ہمارا ملک ہندوستان یہ جمہوریت کے پاسبان ایسے کچھ نالائق ملک کے غدار ہندوستان کو قبرستان بنانے کی کوشش میں لگے ہیں۔ یاد رکھ لو، جب تک اس دھرتی پر ایک کلمہ والا زندہ رہے گا، خدا کی قسم ہندوستان کے آبرو پہ ماں کا لال کھیل نہیں سکتا۔ اور کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، منی پور سے لے کے راجستھان تک، ہندوستان کے چپے چپے کو جب بھی ضرورت پڑی تو ہمارے لال آگے بڑھے، کبھی میر عبد الحمید کے شکل میں، کبھی خان عبد الغفار کے شکل میں، کبھی بھگت سنگھ کے شکل میں۔ یہ ملک ہمارا تھا، ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں۔ عزیزان ملت، جو لوگ یہ سازشیں رچ رہی ہے کہ مسلمان اس ملک سے محبت نہیں کرتے، مسلمان اس ملک میں رہنے والے تمام باشندوں سے محبت نہیں کرتے، تو ان فرقہ پرست طاقتوں کو میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھو، کیا آپ تاریخ کو بھول چکے ہو کہ ابو کلام نے کیا کہا تھا؟ ابو کلام نے 1923 کے ایک جلسے سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی بڑا سا بڑا شخص آ کر مجھے کہنے لگے کہ ابو کلام ہندوستان کو آزادی کل مل جائے گی، بشرط یہ ہے کہ ہندو مسلم ایکتا پریم محبت کی بات کرنا چھوڑ دو، اور ابو کلام نے کہا کہ میں ایسی آزادی کو لات مارتا ہوں، مجھے ایسی آزادی کی ضرورت نہیں، مجھے تو ہندوستان کے اندر، مجھے تو ہندوستان میں ہندو مسلم ایکتا محبت پریم اتحاد چاہیے۔ یہ پیغام دیا ہے ہم نے ملک کو، لیکن آج اب یہ فرقہ پرست طاقتیں ہم کو بدنام کرنے میں لگے ہیں۔ مدارس پر کبھی ISI ڈالنے کا الزام، غرض یہ ہے کہ اپنی گندی سوچ و فکر کو شریعت پر داخل کر کر اس میں مداخلت کرنا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھ لو بابا، تم لاکھ کوشش کر لو، کوشش کر کر مر تو سکتے ہو، اللہ کی قسم ہم اپنی شریعت سے پھر نہیں سکتے۔ سامعین کرام، آج کی یوم جمہوریت کی صدی مشان کانفرنس سے اپنی نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ نوجوانوں، آپ اپنی شخصیت کو سمجھیے اور مستقبل کی فکر کیجیے۔ اگر اسی طرح خواب غفلت میں سوئے رہو گے تو آنے والی نسل آپ کے کوسے گی، آنے والی پیڑھیاں آپ کو کوسے گی۔ یوم جمہوریت کی صدی مشان کانفرنس سے یہ عہد کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سیاست میں بھی آگے بڑھیں گے، ہم سیاست میں بھی آگے بڑھیں گے، اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، ملک میں رہنے والے تمام باشندوں کی حفاظت کریں گے۔ موجودہ ہندوستان کے حالات ہمارے احساس مذہبی اور دینی اہمیت اور عقیدہ توحید کو یہ چیلنج کر رہی ہے کہ اگر آپ عزت کی زندگی گزار رہی ہے، اگر تم اپنے ماں و بہنوں کے پاس و لحاظ رکھنا چاہ رہے ہو، اگر تمہیں مساجد سے پیار ہے، اگر تمہیں مکاتب سے محبت ہے، تو آؤ قومیت اور وطنیت کے بغض و عداوت کے جنجیروں کو توڑ کر آگے نکلو اور ملک کی وفا کے لیے جد و جہد کرو۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ آگے بڑھیں گے تو یقیناً یہ ظالم طاقتیں پیچھے ہٹیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور ملک کی وفا کے لیے، ملک میں رہنے والے تمام باشندوں کی حفاظت کے لیے جد و جہد کریں۔ ایک شعر کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اگر ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، اگر ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔